الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كما تعلمون أن هذه الحلقة الثانية من بيان الكبائر ونستوعب بهذه الحلقات الكبائر المحرمة وبيان أكثرها ما يمكن استنباطا من القرآن والسنة. وبهذا الصدد أريد إلقاء هذا البيان وهذه الموعظة باللغة الأردوية كي يستفيد منه قراء أردو عالمين بالأردو، وكذلك من المستمعين عن طريق الفيديو. وهذا هو البيان اليوم من الكبائر. فنبدأ الآن، نسمح منكم أن نبدأ بالأردوية، واللہ ولی التوفیق. اس سے پہلے اردو زبان میں ایک حلقہ گزر چکا ہے جس میں کبائر کا بیان کیا ہوں، اور اس میں کبائر گناہ کبیرہ کا آغاز جہاں شرک سے کیا، شرک اکبر اصغر، اس کے علاوہ آتے آتے 20 نمبر تک کا شرک گناہ چکا ہوں. اب آج سے آگے 21 سے شروعات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ کی زبان میں ایک بہترین تحفہ آپ کے لیے ہو، آپ کے بال بچوں کے لیے ہو، آپ کے پڑوسیوں کے لیے ہو، آپ کے معاشرے کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے سب کو استفادہ کرنے کے موقع دے. اللہ کے یہاں معلوم ہے کہ گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ آپ کے 5 وقتہ نماز اور دوسری عبادت کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے، مگر گناہ کبیرہ بغیر توبہ خالص کے معاف نہیں کرتا. یہ گناہ کبیرہ ہے جس کی تعداد یہاں تک پہنچ رہی ہے. اب ہے 21ویں نمبر پر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ الفاظ استعمال کیا ہے اس میں محصنات، غافلات، مومنات. محسنات
پاک دامن عورتوں کو کہتے ہیں۔ غافلات سے مراد وہ عورتیں جو زیادہ دنیا والوں کے چپکلش اور ان کے چال کی سمجھ نہیں رکھتی ہیں، اور وہ عورتیں جو مومن ہیں، مومنات ہیں۔ ان صفات کے عورتوں کو کوئی بہتان تراشے، اس کے اوپر الزام تراشی کرے اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کی ہے، مگر اوباش لوگ کی نیت میں یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی عورتیں جو معاشرے میں ہو، ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو، عموماً ان لڑکیوں کو یا ان عورتوں کو، اس کو جو صحیح سالم ہیں، اوباش لوگ اس کے آگے پیچھے نہیں بھٹک سکتے، تو ان معصوم اور بے گناہ عورتوں کو جہاں عزت بڑھانا چاہیے، اوباش قسم کے لوگ، گندے قسم کے لوگ اپنے گڑھی ہوئی کہانیاں گڑھ کر کے اوباش لوگوں میں اور کمینے لوگوں میں جو معاشرے کے ہوتے ہیں ان میں نئی خبر سوچے چھوڑتے رہتے ہیں کہ عورتیں ایسی ہے، ویسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کی چال ایسی ہے، اس کی بات ایسی ہے، وہ فلاں سے بات کی تھی، وہ فلاں سے جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح سے جو ہے وہ معاشرے کو گندا کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ خود اپنے بہن، بیٹیوں اور ماؤں کی عزت کو اس طرح سے اپنے لپیٹ میں لیتا ہے، اسی طرح اللہ کا بھی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی نافرمانی کرتا ہے، اور اس طریقہ سے وہ معاشرے کو، سماج کو کافرانہ سماج بنا دیتا ہے۔ اور چونکہ ان ملکوں میں جہاں اس طرح کے الفاظ کی پکڑ نہیں ہے اور نہ اس طرح کے مناسب سزا ہے، تو اس طرح کے اوباش لوگ بہترین پاک دامن عورتوں کے لیے خونخوار درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں آیت نمبر 23 میں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے ایسے کرنے والوں کو، اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہوگی، یعنی دنیا اور آخرت، دنیا سے لعنت شروع ہوگی اور آخرت تک شروع ہوگی، اور اس کے لیے آخرت میں ایک اور چیز ہے، وہ عذاب عظیم ہے، زبردست عذاب ہے۔ تو یہ بات، اسی کو قذف بھی کہتے ہیں، تہمت لگانے کو قذف بھی کہتے ہیں، اور اسلام میں جھوٹے کو اور تہمت لگانے والے کو حد قذف ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں، قذف کے معنی ہیں کہ تہمت کے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت یا کسی پاک دامن شریف دوشیزہ کے متعلق یہ کہے کہ وہ زناکار ہے، یا اسی جیسی نامناسب الفاظ استعمال کرے، واللہ عالم۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اس کے لیے دنیا سے لے کر آخرت میں بھی لعنت، طعنت اور عذاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی عورتوں پر اٹھاتا ہے تو اس کو اپنی بہنوں پر بھی کوئی دوسرا کہتا ہوگا، اس کی بیٹیوں پر بھی دوسرا کوئی کہتا ہوگا، اس کی ماں پر بھی کوئی کرتا ہوگا، تو اس طرح کے حرکت اسلام میں ممنوع ہے۔ اب اس سے آگے چلتا ہوں۔ نمبر 22، مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا جو مال ہے، خواہ مال کہیں جنگ سے آیا ہو یا زکوٰۃ کے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اب اس میں
دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ بیت المال اور زکوٰۃ کے اموال سے بغیر کسی استحقاق کے کسی چیز کے لیے کسی چیز کے لینے کو اسلام میں غلول کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی نے مال غنیمت کی تقسیم سے قبل کوئی چیز لے لی، یا امام المسلمین کی اجازت کے بغیر بیت المال یا زکوٰۃ کی رقم سے جو فقراء و مساکین کے لیے مخصوص ہیں ان میں سے کوئی چیز خاص کر لی، تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر لادے ہوئے حاضر ہوگا۔ یہاں جو بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ وہ مال جو غنیمت کے طور پر حاصل ہوا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ مجاہدین میں ان کے حصے متعین کر دیے تھے، سوار کو اتنا، پیدل کو اتنا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے جوتے کا ایک تسمہ چوری کر لی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، کہ تقسیم سے پہلے جو مجموعی مال ہے وہ کسی ایک کا نہیں ہے، حاکم وقت کی تقسیم کرنے سے وہ کسی کے لیے حلال ہوگا۔ تقسیم کرنے سے پہلے کسی مال کو چوری کر لینا اس کو غل بولتے ہیں، غائن لام، غل اس کی جمع غلول، تو غلول سے تعبیر کیا ہے اسلام میں کہ غلول ہے، خیانت ہے، اور اللہ کے یہاں وہ جہنم ہے۔ اسی طرح بیت المال سے کوئی مال جس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکے، نہ اس کا مقررہ حصہ ہے اس میں، اور امام المسلمین سے اجازت لیے بغیر کچھ لے لے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں قرآن شریف میں ایک آیت ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تقسیم سے پہلے غلول کر لے گا، چوری کر لے گا تھوڑا سا بھی، ایک تسمہ، ایک سوئی کے برابر بھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سامان کے ساتھ لائے گا۔ یعنی اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو حاضر کرے گا، یعنی سامان تو رہے گا نہیں، وہ حاضر کرے گا، یعنی مشکل ہے کہ وہ حاضر کر سکے، مگر اللہ تعالیٰ وہ ساری چیز کو جو خیانت کر لیا ہو، چاہے گورنمنٹ کے مال ہو یا سماجی مال ہو یا آرگنائزیشن کے مال ہو یا کوئی اور چیز اجازت کے بغیر لے لیا ہو، تو اس پر حق نہیں کہ دنیا میں کسی طرح اس کو جائز کرایا جا سکے، اور کسی کے جائز کرنے سے جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ 22 نمبر کی 23 میں چلتا ہوں۔ 23 نمبر میں ہے چوری کرنا، کہ چوری کا کیا حکم ہے، سب کو معلوم ہے، ہر معاشرے میں معلوم ہے، لہٰذا اس میں زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر کے نکل جاتا ہوں۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ان کے کرتوتوں کے عوض اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر، اور اللہ بڑا قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ تو دیکھا چوری کا سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنے کے ہیں، لہذا اسلام میں چوری کا تصور نہیں۔ اگر کوئی کر لے تو اس کا اول تو ایمان کی کمی پلس دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا۔ 24 نمبر راہ زنی کرنا، ڈکیتی کرنا۔ راہ زنی جو ہے کسی طرح سے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مال پر ڈکیتی ڈالے، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، یا سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کسی حالت میں
اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، چونکہ انسان کے مال اور اس کا جان اور اس کی عزت و آبرو مکمل محفوظ ہے اسلام میں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دیانت سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو۔ یہ 5 چیزوں کا اللہ نے مکمل گارنٹی لی ہے کہ اس کو تعرض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے مال و دولت چوری کرنا اور زبردستی لوٹنا اور ان کی عزت و آبرو کو پامال کرنا جبکہ وہ حالت سفر میں ہوں اور انہیں مجبور کر کے چیزوں کا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے والے میں لگے رہتے ہیں، ان کی سزا بس یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں گے یا سولی دے دیے جائیں گے یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں گے یا وہ ملک سے نکال دیے جائیں گے۔ یہ تو ان کی رسوائی دنیا میں ہوئی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو دیکھا اس میں فساد فی الارض اور دوسروں کے مال حضر و سفر میں کہیں بھی چوری کرنے والے، ڈکیتی دینے والے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے، اس کے یہی انجام ہیں۔ لہذا اسلام میں کتنی سخت چیز ہے اور بغیر توبہ کے اہل اصحاب کو ان کے حق دیے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ 25 نمبر، جھوٹی قسم کھانا۔ وہ قسم کھاتے ہیں مگر جھوٹی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے جھوٹی قسم اس لیے کھائی تاکہ کسی مسلمان بھائی کا مال اینٹھ لے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ایسے حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، گناہ کبیرہ یہ چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اس میں 4 چیزوں میں جھوٹی قسم بھی ذکر آیا کہ گناہ کبیرہ میں سے یہ چیز آتا ہے۔ یہ بھی امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے۔ 26 نمبر پر ظلم کرنا۔ ظلم و ستم کرنا سب کو معلوم ہے، اسلام میں اس کے لیے قانون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے ذریعے سے اس کے لیے جو احکامات ہے بہت سخت ہے اور بہت طویل ہے۔ یہاں مختصر سے بھی گنانا مقصد ہے۔ ظلم لوگوں کے اموال کو ناجائز اور ظالمانہ طریقے سے حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ گالی گلوز کرنے اور مارنے پیٹنے اور کمزوروں کے ساتھ زیادتی وغیرہ سے ہوتا ہے۔ ان سبھی صورتوں میں ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اس سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 ہے۔ مانا ہے، اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، ظلم و ستم کرنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی ہوگا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو گویا ظلم کا انجام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اس سلسلے میں بہت تفصیل ہے ان کتابوں میں جس میں ظلم پر بحث کی گئی ہے، اور حدیث قرآن میں بہت زیادہ بحث کیا ہے۔ اس میں ایک مثال دے کر کے ختم کر دیا ہے۔ نمبر 27ویں نمبر، ظالمانہ ٹیکس وصول کرنا۔ اس طرح کی رقم وصول کرنے والا ڈاکوؤں سے مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں پر زبردستی ٹیکس مسلط کیا جاتا ہے، اور ٹیکس کا لگانے والا
اور اس کی وصولی یا بھی کرنے والا اور اس کا لکھنے والا سب کے سب اس جرم میں شریک ہیں، سب حرام خوری کرنے والے ہیں، اور وصولیہ بھی کرنے والا اس ظالمانہ عمل میں سب سے بڑا مددگار ہوتا ہے، بلکہ وہ براہ راست خود ظالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ ہوا یہ کہ دیکھا کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی یظلمون الناس کہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، اولئک لهم عذاب علیم ان لوگوں پر اللہ کا عذاب علیم ہے۔ یہ مصر کی حالت جو بھی انقلابی لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہاں کے حالات بگاڑ دیے ہیں، یہ اس ضمن میں آتے ہیں۔ ایک حدیث یہاں عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جس کے مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس نہ مال ہو نہ متاع ہو۔ آپ نے فرمایا حقیقی معنوں میں میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز نماز روزے اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر حاضر ہوگا، اور ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ کسی کو دنیا میں گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہضم کر لیا ہوگا، کسی کی خونریزی کی ہوگی، یا کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا، تو جس شخص کو مثلا اس نے گالی دی ہوگی اس سے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور دوسرے کو مثلا جس کو اس نے مارا پیٹا تھا اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائے گی۔ پھر اگر مظالم کے ادا ہونے سے پہلے جو اس پر ہیں اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت معروف حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو مفلس وہ ہے جو نیکی بھی کیا ہوگا، نماز پڑھا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا گیا اور احسان کا کام بھی کیا ہوگا، لیکن اس ساتھ ساتھ اس نے کسی پر ظلم کیا، کسی عورت پر تہمت لگایا، کسی پر کو لوٹا، کسی کو پر ظلم کیا، کسی کا جائیداد ہڑپ لیا، کسی کا مال ہضم لیا، کسی کو مارا پیٹا۔ ایسے لوگ جو قیامت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کے وقت ظالموں کی اس نیکیاں اس برائی ان لوگوں کو دے دے گا جس پر اس نے ظلم کی تھی، مظلوم پر، تو مظلوم کو ظالموں سے ان کی نیکی نکال لے کر کے اس کو دے دے گا، اور ظالم کی تعداد اور اگر ہو اور ختم ہو گئی ہو اس کی نیکیاں، اور مظلوم لوگ اور باقی ہوں، اور اس ظالم جس نے دنیا میں لوٹا تھا اس کے پاس اب نیکیاں نہیں رہی جو اس کو دیا جائے گا بدلے میں، تو اس مظلوم کی جو برائیاں ہوں گی وہ برائی اس ظالم کے سر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ دنیا میں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مفلس رہ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، تو یہ سب سے بڑا مفلس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا کسی کو اللہ نے شعور دیا ہو تو دنیا ہی میں معاملہ رفع دفع کر لے، وہی عقل مند لوگ ہے، چاہے اس کے لیے اس کو جو بھی کرنا پڑے۔ 28 نمبر میں چلتا ہوں۔ حرام خوری کرنا اور مال کے حصول کے لیے جائز و ناجائز کی تمیز نہ کرنا، یعنی حرام خوری کرنا اور مال کے حصول کے جائز و ناجائز کی تمیز نہ کرنا، ایسے لوگ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، گرد آلود، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب
یعنی گر گرا کر دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، حرام مال سے ہی اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اس کو امام احمد نے روایت کی ہے اور ترمذی نے بھی کیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اس کے خوراک، اس کی پرورش، اس کا پہننا اوڑھنا، بزنس، سب کے سب حرام پر مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ شخص ان اوصاف کو پورا کرتا ہے، ان شرائط کو پورا کرتا ہے جس کے لیے دعا قبول ہونے کے امکان ہیں، جیسے سفر میں ہونا، سفر میں ہونے سے بھی دعا قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن سفر میں ہے تو خون حرام سے بنا ہے، جسم حرام سے پلا ہے، پیٹ میں حرام گیا ہے، کپڑا پہنا ہے تو کسی پر ظلم کر کے پیسے کما کر کے، اور اس کے علاوہ اس طرح کے معاملات اس نے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ دعا قبول نہیں کرے گا، چونکہ اس کے جسم میں جو خون ہے وہ حرام مالوں سے پیدا شدہ ہے، اس کے جو جسم میں طاقت ہے یہ حرام مالوں سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ آگے چلتا ہوں نمبر 29 میں، 29 میں، خودکشی کرنا۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے اور اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 میں ہے، معنی ہے اور اپنی جانوں کو مت قتل کرو، بے شک اللہ تمہارے حق میں بڑا مہربان ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم کی راہ سے تو ہم عنقریب ان کو آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو دیکھا کہ اپنے نفس کو جو قتل کرتا ہے، چاہے جو بھی وجہ ہو، جو بھی اسباب ہوں، مگر جو اپنے نفس کو قتل کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے لوہے کی کسی چیز سے خودکشی کر لی تو وہ جہنم کی آگ میں اسی لوہے کے ذریعے ہمیشہ اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے ہاتھ سے زہر کھاتا رہے گا، اور جس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ چھلانگ لگاتا رہے گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ جو جس چیز سے خودکشی کرے گا قیامت میں اسی چیز سے دوبارہ کرتا رہے گا۔ جو پہاڑ سے چھلانگ لگا دے اور زمین پہ گر جائے، یا اسی طرح جو گھروں پر سے خودکشی کر لے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی کر دے گا کہ اوپر سے اپنے آپ کو جہنم میں گر کر کے بار بار گرے گا، جل جائے گا، پھر اوپر جائے گا، گرے گا، اس طرح کا سلسلہ لگائے گا۔ کوئی دھاردار چیز سے اپنے جسم پر مار کر کے اپنے کو خودکشی کر لیا تو قیامت میں ایسا ہی کرتا رہے گا، پھر وہ مرتا رہے گا، اس طرح سے جو ہے اس کو سزا ملے گی۔ یعنی اس کے جہنم میں جانے کے کتنے پروف ہیں۔ نمبر 30 میں ہے دروغ گوئی کا عادی ہونا، جھوٹی بات بولنے کے عادی ہونا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف پہنچا دیتی ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بات حدیث میں امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جھوٹ جو ہے برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، اور برائیاں جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور آدمی برابر جب جھوٹ بولتا ہے تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا لکھ دیتا ہے اپنے اس میں، اب وہ مٹ نہیں سکتا۔
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ہے، سب سے آسانی سے لوگ بولتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اس کا گناہ ویسا ہی ہے جیسے زنا کا گناہ ہے، اس کا گناہ ویسا ہی ہے جیسے کہ جو ہے اور دوسروں چیزوں کا ہے۔ آپ 31 نمبر میں چلتے ہیں، اسلامی قوانین کے خلاف فیصلہ کرنا، کوئی بھی فیصلہ اسلامی قانون کے خلاف ہو، جیسے مصریوں نے جو عبد الفتاح سیسی کا گروپ کا ہے، جب مرسی کی جماعت اور اخوان المسلمین کے لیڈرشپ میں مصر کی دستور بنا جس میں لکھا کہ مصدر قانون، مصدر شریعت قرآن ہوگا، یعنی قانون بنانے کا جو مصدر ہوگا، جو مرکز ہوگا، جو بیس ہوگا وہ قرآن ہوگا، تو مصری ملحد لوگ اور پولیٹیکل ایکسٹریمسٹ اور اس طرح سے جو لوگ لادینی ہیں، لادینی ذہنیت کے، اس میں جو ٹیرورسٹ لوگ ہیں، ان لوگوں نے بغاوت کی قرآن کے خلاف، اور عبد الفتاح سیسی نے اسلامی قوانین کے خلاف بغاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن شریف میں سورہ مائدہ کے آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور تیسرے میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول سے ثابت شدہ احکام کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر بھی کہا، اس کو ظالم بھی کہا اور اس کو فاسق بھی کہا۔ تو یہ فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ یہ 31 تھے۔ اب 32 نمبر میں چلتا ہوں، فیصلہ کرنے پر رشوت لینا، کوئی فیصلہ پیسہ لے کے کرنا، کوئی فیصلہ پیسہ لے کے کرتا ہے، جیسے ہمارے طرف عام ہیں لوگ، جو پیسہ دیتا ہے اس کے سپورٹ میں فیصلہ کر دیتا ہے، جو پیسہ نہیں دیتا ہے اس کے سپورٹ میں فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ یہی حال ہے حکومت کا، عدالت کا، یہی حال ہے حکمرانوں کا، یہی حال ہے جو ہے منسٹر کا، یہی حال ہے سارے لوگوں کا۔ تو نیچے سے اوپر تک سارا سسٹم کرپٹ سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھاؤ، اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ، اس غرض سے کہ تمہیں لوگوں کے مال کا ایک حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے، درحال کہ تم جان رہے ہو۔ تو یہ جو ہے فیصلہ رشوت لے کے کرنا یا کوئی کام رشوت لے کے کرنا، اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے اور یہ اسلام میں حرام ہے۔ ایک اور اس سلسلہ میں حدیث پیش کر دوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کے لیے سفارش کی
پھر اس کی وجہ سے اسے کوئی ہدیہ دیا گیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا، تو اس نے سود کے ایک بڑے دروازے میں گھسنے کا ارتکاب کیا، جس کو امام احمد نے روایت کیا۔ تو گویا دیکھا آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں جو کلیئر لکھا ہوا ہے رشوت لینے کے بارے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بچائے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ نمبر 33 کی طرف چلتا ہوں۔ عورتوں اور مردوں کا باہمی تشبہ اختیار کرنا۔ مرد عورتوں جیسے لباس، ان کی چال جیسی چال چلے، اور عورتیں مردوں جیسا لباس اور ان کی چال جیسی چال چلے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں اور مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں لعنت فرمائی ہے۔ یعنی لباس میں، پوشاک میں، چال میں، ڈھال میں عورتوں جیسے طرز اختیار کرنے والے مرد پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اسی طرح سے جو عورتیں مردوں جیسے کپڑا، مردوں جیسے چال، مردوں جیسے حرکات کرنے والی عورتوں کو اللہ نے لعنت کی ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کی ہے۔ آپ چلتا ہوں 34 میں۔ 34 میں جو ہے دیوس صفت لوگ کے بارے میں، جو بغیرت لوگوں کے بارے میں اس کو کہا ہے کہ جو دیوس صفت بغیرت لوگ ہے اس کا کیا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ 3 طرح کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ شراب نوش کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور وہ دیوس بغیرت شخص جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بے حیائی کیے جانے کو برداشت کرتا ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کی ہے۔ ابھی اخبارات میں جو اس طرح کے دیوس صفت لوگوں کے جو اخبارات میں نیوز آ رہا ہے، کافی افسوس ہے کہ کوئی مسلم بھی کہلائے اور اپنی بیوی کے لیے دوسرا مرد بھی کھوجے، اور آج کل تو بعض ٹیلی ویژن چینل میں دکھاتا ہے جو کافروں کے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے دوسرے مرد کو منتخب کرتا ہے اور اس کی باضابطہ اجتماعی طور پر شادی کر دیتا ہے اور اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اور نیوز میں بعض کیس عدالت میں آئے ہیں کہ مرد پردیس میں اپنی بیوی کو لا کر کے دوسرے مردوں کے لیے کو بلا کر اپنے دوستوں کو، یا دوست ہو یا پیسہ دینے والا ہو یا ابھروا ہو یا جیسے بھی ہو، ایسے لوگوں کو لا کر اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کے سامنے میں برے حرکات ہو اور اس کا مرد دیکھتا رہے، تو اسی کو دیوس صفت لوگ کہتے ہیں۔ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ دیوس کے معنی ہیں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ بے حیائی و زناکاری وغیرہ نعوذ باللہ کو جانتے یا دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے یا اسے روشن خیالی سمجھے۔ واللہ عالم۔ بہت سے لوگ آج پیدا ہو گئے ہیں آج کے دور میں کہ اس کی بیٹی کے بارے میں معلوم ہے ماں باپ کو کہ فلاں کے ساتھ جاتی ہے آتی ہے، اس کی بیوی فلاں کے ساتھ جاتی ہے آتی ہے، اس کی بہن فلاں کے ساتھ جاتی آتی ہے، اور بغیر شادی کے اس کا جانا آنا ہے، اور اس کو موڈریشن کے نام پر ٹولریٹ کرتا ہے۔ تو موڈریٹ تو ہو سکتا ہے انسان، لیکن مسلم نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ مسلم نہیں کہا سکتے، نہ اس کی اعلیٰ اولاد مسلم ہو سکتی ہے جو اس طرح کے حرکات میں کام کرے۔ اسی طرح دوسرے مذہب میں بھی یہی حکم ہے، کسی دھرم میں کسی مذہب میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ دھرم سے بغاوت کرتے ہیں، کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ نمبر 35، حلالہ کرنا اور کروانا۔ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟
حلالہ وہ عمل ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، آپ بیوی کو واپس کرنا چاہتا ہے دوبارہ، تو اسلام میں ہے کہ جب تک اس کی دوسری شادی نہ ہو جائے اور وہ شخص جب تک اس کو طلاق نہ دے دے اپنی مرضی سے، تب تک جو ہے دوبارہ اپنی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حلالہ یہ کہہ کر کے کرائے کسی کو اس عورت سے شادی کر دے کہ اس کو شادی کرو، شادی کے بعد اس کو فوراً طلاق دے دو، اگر اس شرط پر کوئی کرتا ہے تو اس حلالہ کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ حلالہ کرنا گناہ کبیرے میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والوں اور کرانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، امام احمد کی روایت ہے۔ حلالہ کی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، چنانچہ وہ اپنی بیوی کو دوبارہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت کسی دوسرے مسلمان سے نکاح نہ کر لے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اسے شرعی طلاق دے دے۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے پاس نیا نکاح کر کے واپس آ سکتی ہے۔ اور محلل حلالہ کرنے والا وہ شخص ہے جو کسی عورت سے ظاہری طور پر نکاح کرتا ہے تاکہ سابقہ شوہر کے لیے اس کی بیوی حلال ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ یہ ہے حلالہ کا حکم جو اسلام میں اس نیت سے کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 36، پیشاب سے طہارت حاصل نہ کرنا۔ پیشاب کرے لیکن پانی سے یا کوئی ڈھیلے سے حالات کے لحاظ سے اس کو جگہ کو صاف نہ کرنا، جسم کے کپڑے یا جسم کے کسی اور حصے پر پیشاب کا خطر لگا رہنا، یعنی اس کا حکم اس سلسلے میں ہے کہ یہ عیسائیوں کی عادت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، ان دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا وہ بڑی چیز یہ ہے، ان میں سے ایک قبر والا تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی طہارت اور نظافت نہیں کرتا تھا، اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ یہی چغل خوری اور یہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں ہیں اور ان پر عذاب ہو رہا ہے قبر میں۔ اس کو امام بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے۔ جو شخص پیشاب سے اپنے جسم اور کپڑے کو محفوظ نہیں رکھتا وہ نجس رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تم اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک رکھو۔ اس لیے کہ مسلمان بھائیوں کو مذکورہ واقعہ سے عبرت و سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے جسم اور کپڑوں کو پیشاب وغیرہ کی نجاست سے بچانا چاہیے، اور اگر لگ جائے تو فوراً اس سے پاکی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بلا سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نمبر 37 بولتا ہوں، جانوروں کے چہرے کا داغنا۔ جانوروں کے چہرے پر داغ دے، اس کے جسم پر کہیں داغ لگا دے، تو اس کو بھی اسلام میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، کیا تم کو اس کا علم نہیں کہ میں نے ہر اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو کسی جانور کے چہرے کو داغے یا اسے چہرے پر مارے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو دیکھا، چہرے پر مارنا، چہرے پر داغ لگانا جانور کے چہرے پر بھی منع ہے اسلام میں، اور انسان کی تو باتیں چھوڑ دیجیے۔ اور آگے چلتے ہیں نمبر 38 میں، دنیا کے لیے علم حاصل کرنا اور علم کا چھپانا۔ علم اس لیے حاصل کرے کہ دنیا کمائے، علم اس لیے حاصل کرے کہ یہ علم کسی دوسرے کو نہ لگ جائے، لہٰذا اس کو چھپائے بھی اور اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرے۔ اگر دوسرے کو بھی اس کا علم ہو جائے گا تو دوسرا بھی پیسہ والا ہو جائے گا، لہٰذا علم چھپاؤ
اور علم دوسروں تک مت پہنچاؤ، یہ بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، گریٹ سن میں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 160 کی ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو کہ ہم کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کے طور پر نازل کر چکے ہیں، بعد اس کے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کو درست اور ظاہر کر دیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں معاف کروں گا اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ لہذا اللہ کی کتاب سے اور جو علم ہوں ان کے پاس، اس سے چھپانا اور اس سے دنیا حاصل کرنا، یا دوسری ایک تو یہ بات ہے کسی کو گمراہ کرنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ گمراہ بھی کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، کچھ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ کر کے کہ یہ پتھر کا کنکری ناک میں رکھتے ہیں، جھوٹ کے، اور کہتے ہیں ہم اس ناک سے نکالتے ہیں، آنکھ سے نکالتے ہیں، کان سے نکالتے ہیں، تو بچہ اس کی نقل کرتا ہے، اور اس طرح سے کتنے بچے کے دماغ میں چلا جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ کی لعنت اس کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے علم دین اس لیے حاصل کیا تاکہ بحث و مباحثہ کرنے، نادانوں سے یا فخر کرے عالموں پر، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، جس نے علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، دنیا کی غرض سے سیکھا، قیامت کے دن اس کو جنت کی بو بھی نہ ملے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ لہذا علم جو ہے خالص اور خالص اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کیا جائے، اور دنیا میں عالم بھی اسی لیے بنا جائے۔ لہذا جو دنیا دار عالم ہیں وہ اس کے سزا کے مستحق ہے، اور جو عالم اپنے علم سے دنیا کمانا نہیں چاہتا ہے، اور تو وہ عالم حقانی ہے، عالم ربانی ہے۔ 39 نمبر میں ہے خیانت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ مانا ہے، اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ کہ تم جانتے ہو۔ دیکھیے کیا کہا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو حکم دیتے ہیں اس میں خیانت مت کرو۔ یعنی جو علم ہے تو اس کو پکا ویسے ہی بیان کر دو، جو بات جیسی سنی ہے اس کو ویسے بیان کر دو، اس میں اپنی طرف سے مت لگاؤ۔ اللہ اس رسول نے جتنی بتایا ہے اتنا ہی بتاؤ، اس میں اپنی طرف سے اضافہ مت کرو، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اللہ اس کے رسول نے جو امانت دی ہے قرآن حدیث، اس میں حذف و اضافہ مت کرو، یہ بھی جو ہے ایک امانت ہے۔ اسی طرح وہ امانت جو تم کو معلوم ہے کہ تمہارا نہیں ہے، آپ پھر بھی تم لے لیتے ہو، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اس طرح سے اور بھی بے شمار چیز ہے جس کے ذیل میں آتے ہیں، اور جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شخص جس کا مال لیا ہے وہ اس کو معاف نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میں امانت داری نہیں وہ ایماندار نہیں۔
اور جس میں وفاداری نہیں وہ دیندار نہیں. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. ایک جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں 4 صفات پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہوگا. اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک صفت ہو تو اس میں نفاق کی ایک صفت ہوگی تاکہ اسے چھوڑ دے. ان 4 صفات میں سے ایک صفت آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. گویا جس میں 4 صفات پائی جائے وہ پکا منافق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جس میں ان میں سے صرف ایک پایا جائے تو اس میں منافق کی ایک علامت پائی جاتی ہے جس میں ایک خیانت بھی ہے. 4 صفات جیسے کہ جھوٹ بولنا، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، اسی طرح امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اس طرح کے اس کے پاس جو ہے منع ہے. یہ ساری چیز منع ہے. نمبر 40 احسان جتلانا. ظاہر سی بات ہے کوئی احسان کرنا تو اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا جزا احسان ہی ہے. تو کوئی آدمی کیا کرتا ہے احسان دیتا ہے، عقل اس کو جتا دیتا ہے یا ہم نے تم کو یہ دیا نہیں تھا، چاہے زبان سے ہو یا اشارے سے، ہم تم پر مہربانی نہیں کی تھی، تم ہمارے خلاف ہو، تو ہماری بات نہیں مانتے ہو، تمہارا کچھ نہیں کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو. یعنی کسی پر احسان اور کسی پر نرمی، کسی پر کوئی پیسے اور مدد کی تو اس سے جو ہے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے اس کے بدلے میں کہ تم ہم کو یہ دو چونکہ میں نے تمہیں ایسا احسان کیا تھا. اور ایسا کرنا چاہے زبان سے ہو یا ایکشن سے ہو تو یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ ایسے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ سے نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا. مزید برآں ایسے لوگ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. یہاں وہ پہلا شخص جو ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے متکبرانہ انداز سے، اس میں لکھا نہیں متکبرانہ انداز. دوسرا وہ شخص جو احسان جتلا کر کسی کو کچھ دے، کسی کو دے تو اس پر احسان بھی جتائے، جس کے بارے میں ابھی بیان کر رہا ہوں. اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرے. کوئی مال فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، مگر وہ جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ اس سے بات چیت کرے گا، نہ اس کو پاکیزہ کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ناراض رہے گا. یہ آج کے مجلس کے 20 وہ چیز جس کو گناہ کبیرہ میں اللہ نے شامل کیا ہے، اور یہ بغیر سچی توبہ کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اہل حق کو اس کا حق نہ دے تب تک معاف نہیں کرے گا. لہٰذا یہ خطرناک چیز ہے جس کو اپنے آپ کی صفائی اور اپنے اخلاق کی صفائی، اللہ سے تقرب، اللہ سے دوستی، اللہ کے فرشتوں سے دوستی، اللہ سے جو کچھ کہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سن لے، اگر ایسے صفات اپنے میں لانا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے بے ایمانی کا حربہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑے پیسے والے بھی دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ہے احوال کو دیکھتا ہے. قیامت میں ایک حدیث میں ہے کہ غریب آدمی دولت مندوں سے کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں چلا جائے گا. کیوں کہ غریب آدمی کے پاس جو نامہ اعمال دے گا اللہ تعالیٰ 10 پیج کا ہوگا، 5 پیج کا ہوگا. مرنے کے بعد کچھ چھوڑا نہیں، زندگی میں فضول یعنی حرام کمایا نہیں، تو حساب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کچھ ہے نہیں اس کے بعد. اچھا جاؤ جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ. اگر کافر ہوگا جہنم میں، اگر مومن ہوگا تو جنت میں جاؤ. یعنی عمل تو کچھ کیا نہیں، کسی کا کچھ لوٹا نہیں، تو پیسے آئے نہیں، جو پیسے تھے وہ مرتے مرتے ختم ہو گیا، کچھ باقی رہا نہیں. تو ایسے لوگ، اور رہی بات آل اولاد کبھی کوئی آج تک دنیا میں کوئی بھوکا رہا ہے؟
جس کے پاس 10 اولاد ہے وہ بھی بھوکا نہیں رہا، جس کے پاس ایک ہی ولد ہے، ایک ہی اولاد میں سے ایک ہی ہے، تو بھی بھوکا نہیں رہا۔ ہاں پیسے کا موازنہ کم بیش ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو تقویٰ ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے، دنیا میں کوئی اس کو وزن نہیں کر سکتا ہے۔ پیسے کا تو وزن کر سکتا ہے، اس کے پاس 1 کروڑ ہے اور اس کے پاس 0 کروڑ کھاک پتی ہے، وہ لاکھ پتی ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے، مگر اس کے علم کا موازنہ نہیں کر سکتا، اس کے اخلاق کا موازنہ نہیں کر سکتا، اس کے پاک دامنی کا موازنہ نہیں کرتا۔ کسی کی بیٹی کم غریب ہے، اتنی شریف ہے کہ کروڑپتی کی بیٹی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی غریب ہے، غریب گھر میں پیدا ہوئی، اس کا باپ غریب ہے، اس کا بھائی غریب ہے، مگر اس کے اخلاق اتنے مضبوط ہیں کہ ارب پتی بزنس مین کی بیٹی کے اتنے چال چلن اچھے نہیں ہیں۔ تو چال چلن اخلاق یہ بڑی چیز ہے اللہ کے پاس، اور دنیا میں بھی اس کی قدر ہے، قدر کرنے والوں کے پاس، مگر اللہ کے پاس تو جنت ہی جنت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو دیکھا آپ نے کہ غریب لوگ دولت مندوں کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا آج یہیں پر ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔